والمنكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر زینت افروز مہمان مکرم، ناظم صاحب اور ہمارے گاؤں کے معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام اصلاحی مجلس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور جس کا موضوع ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے امام صاحب قاری محمود صاحب، مفتی خلیل الرحمان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر وقت اسی سوچ میں لگن میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں میں نکھار آئے، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں میں سدھار آئے، ہمارے نوجوانوں کی کس طریقے سے اصلاح ہو، ہمارے درمیان جو خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، کس طریقے سے سدھار آئے. یہ ہر وقت دن رات اسی لگن میں رہتے ہیں اور ان کی محنت اور لگن کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو چند منٹ کے بعد آپ کے درمیان تقریر کریں گے اور آپ کے درمیان اصلاحی بیان کریں گے. یقیناً حضرت کے دل میں بھی نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ کڑن ہے، وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کو لے کر، جس کڑن کو لے کر ہر وقت ہر آن ہمارے درمیان کھڑا ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بھی جہاں بھی ضرورت پڑے میں ہر وقت تیار ہوں، بس آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے. اس پیغام کو لے کر، اس محنت کو لے کر حضرت نہ جانے کہاں کہاں، کبھی کرناٹک میں، کبھی تمل ناڈو میں، نہ جانے کہاں کہاں کا سفر صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان میں جو خرافات ہیں، جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے. میں دعا کرتا ہوں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ یہ علماء کرام تو، یہ مولوی تو، یہ مسجد کا امام صاحب تو یہ بیان کرتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ داڑھی نہیں رکھتے، دوسروں کا بھلا نہیں کرتے بلکہ برا کرتے ہیں. اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ تولنے میں کمی کرتا ہے، اور بہت ساری خرافات ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بزرگ سے کسی شخص نے معلوم کیا کہ یہی سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، قرآن کریم میں اوپر بھی بینر پر لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے نماز ادا کرنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. تو ان بزرگ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز ادا کرنا تو ایسا ہے جیسے ہم نے اب نماز ادا کی اور بس، اور نماز قائم کرنا یہ ہے کہ جو حالت ہماری اس نماز میں ہے آگے آنے والی نماز میں بھی وہی حالت رہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں، میری سمجھ میں بات نہیں آئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھے بتلائیے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کے کپڑے پاک تھے یا ناپاک تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے کپڑے پاک تھے. پھر سوال کیا کہ جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ جگہ پاک تھی یا ناپاک تھی؟ اس نے کہا کہ پاک تھی. پھر سوال کیا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے آپ کے دل میں کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ تھا
کہ جی نہیں کسی گناہ کا ارادہ تھا، کہ جی نہیں کسی کی بد نظری کرنے کا ارادہ تھا، کہ جی نہیں جھوٹ بولنے کا ارادہ تھا، جی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو حالت ہماری نماز کے وقت ہے، نماز کے وقت صرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا دھیان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، تو وہی حالت اور وہی دھیان ہمارا نماز کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں، گاؤں میں نکلتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہماری یہی حالت ہونی چاہیے، ہماری نیت بھی صاف ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ ہم اگر دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دکاندار بننے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بن سکتے ہیں۔ وہ اسی لیے بن سکتے ہیں کہ جو ہم پیش رہیں گے، تجارت کر رہے ہیں، اپنے سامان خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم کام کرتے رہیں گے تو دکاندار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیندار بھی رہیں گے۔ تو یہی مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا، کہ اگر ہم نماز کی حالت بنا لیں گے، جو ہم نماز میں حالت بناتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رک جائیں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ماشاء اللہ بہت